بك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام تر عبادات سے افضل عمل قربانی کا عمل ہے. یہ قربانی کا عمل سنت ابراہیمی کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں. جب یہ ذکر کیا جائے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ اتنی عظیم سنت ہے کہ اس سنت کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ادا فرمایا. اور آپ علیہ السلام ہر سال اپنی امت کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے بھی آپ علیہ السلام قربانی کیے کرتے تھے. خصوصاً امت کی طرف سے تو آپ علیہ السلام اپنی اور امت کی پوری امت کی طرف سے ہر سال قربانی کیے کرتے تھے. بہرحال آپ نے سارے اس کے واقعات اور سارے اس کے فضائل آپ نے سنے ہیں. ڈھیر ساری فضیلتیں احادیث کے اندر ذکر ہیں، آپ حضرات نے سنی ہوگی، بس اکثر اوقات یاد رہتی ہیں اور اکثر اوقات یاد نہیں رہتے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ قربانی کا اللہ رب العزت وہ جانور کو بھی آپ کے نامہ اعمال میں تولیں گے. جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں اس کا خون بہنے والا وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا. اور اس کا حدیث کے الفاظ ہیں بول اور براز، یعنی پیشاب اور پاخانہ اس جانور کا وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کے ساتھ اتنا وزن اللہ رب العزت ڈال دیں گے جتنا اس قربانی کے جانور کا وزن ہوگا. اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اس قربانی کو، اس جانور کو، چاہے وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، جو اس کی قربانی ہے، اس کو جب لٹاتا ہے، لٹا کر جب انسان اس قربانی کے گلے پر چھری چلاتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں. یعنی ایک بہت بڑا عمل ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ مقبولیت ہے. اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جس لیول کا کام ہوتا ہے اس کے آداب اور اس کے مسائل بھی اسی لیول کے ہوتے ہیں. جتنا اونچا اور جتنا عظیم کام ہوگا اس کے مسائل، اس کے آداب بھی اتنے ہی اونچے ہوتے ہیں جس درجے کا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قربانی کو کرتے ہیں تو سیکھ کے کریں. قربانی کے تمام مسائل کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان. اور ایک بات جو مسائل بیان کرنے سے پہلے یہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، کچھ لنڈے کے لبرلز وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب کل بھی ایک پوسٹ پر نظر سے گزری تھی، لکھا ہوا تھا جی قربانی کا جانور وہ بندہ قربانی کرے کہ جس کے محلے میں کوئی غریب نہ ہو، وہ قربانی کرے.
اور اسی طرح بڑی عجیب سے تقابل پیش کیا جاتے ہیں، وہ بندہ قربانی کرے کہ جس کے محلے کے اندر کوئی لڑکی غریب نکاح کے بغیر بیٹھی نہ ہو۔ بدبختوں تمہیں یہاں یاد آتا ہے وہ شادیوں میں خسروں کے اوپر اور اس طرح ہزاروں لاکھوں روپے تم لگا دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ جب قربانی کا نام آتا ہے، جب مسجد میں دینے کی باری آتی ہے، جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو شروع ہو جاتے ہیں جی کہ وہ بندہ کرے جس کے محلے میں کوئی غریب نہ ہو، کسی لڑکی کو دے دو جس کا نکاح نہ ہوا ہو، حج پر جانے سے پہلے یہ کر لو۔ وہاں کیوں نہیں پڑھتے ہو کہ وہاں کیوں نہیں یہ کہتے ہو کہ وہ بندہ اپنے بچوں کی شادیوں پر یہ ناچ گانا کرے کہ جس کے محلے میں بھی اور وہاں کرنے چاہیے۔ دین کے معاملے میں تقابل نہیں ہے، جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے گا، وہ قربانی کے پیسے مسجد میں نہیں دے سکتا، وہ قربانی کے پیسے کسی کی شادی میں نہیں دے سکتا کہ یہ غریب ہے، یا وہ قربانی کے پیسے کسی کو صدقہ نہیں کر سکتا۔ قربانی کرنا اگر آپ کے اوپر واجب ہے، صاحب نصاب ہے، آپ کے اوپر قربانی کرنا ہی واجب ہے، یہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے سمجھیں۔ اس کے علاوہ قربانی کے مسائل ہیں، قربانی کس پر واجب ہے؟ پہلا مسئلہ قربانی واجب کس پر ہے؟ تو قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت اس پر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز دونوں کے نصاب کے برابر پہنچ جائے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یا کسی کے پاس نقدی 52.5 تولہ چاندی کے برابر موجود ہے، ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، مرد اکثر دیکھا گیا کہ مرد تو قربانی کر دیتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں عورتیں ہیں جن کے پاس سونا ہوتا ہے وہ اس سونے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر سونا 7.5 تولہ ہے تب تو واجب ہے، اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے لیکن چاندی کے نصاب کے برابر پہنچ گیا ہے کہ 1 تولہ ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے، ایک نصاب تو آپ کا مکمل ہو گیا، چاندی کا نصاب تو آپ کے اس حساب سے مکمل ہو گیا۔ کسی کے پاس 1 تولہ بھی ہے اور وہ 1 تولہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے تو اس صورت میں بھی قربانی عورت پر واجب ہوگی۔ اب دوسرا مسئلہ کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے، کسی کے ساتھ ہے، کسی پر قربانی واجب ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے، یہ عورتوں کے پاس اکثر پیسے نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس یہ سونا اور چاندی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس پر کیا ہوگا؟ اس پر بھی حکم یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے، کسی سے پیسے لے کر قربانی کرے گی واجب ہے، نہیں کرے گی تو یہ گناہگار ہوگا، اگر نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگا۔ تو پھر اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کا شوہر ہے، والد ہے یا اس کا بیٹا ہے، جو بھی اس کے قریبی محرم رشتے ہیں ان سے وہ ادھار لے کر بھی کرے گی۔ اگر وہ ویسے ان کی طرف سے کرنا چاہے، بیٹا ہے تو والدہ کی طرف سے کرنا چاہے کہ والدہ پر قربانی واجب ہے، بیٹا کرے 100% وہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹی پر واجب ہے والد کرنا ہے تو کرے، بیوی پر واجب ہے شوہر کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر قربانی اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی عورت پر بھی واجب ہے۔ مرد حضرات تو کرتے ہیں، عورتیں اس معاملے میں سستی کرتی ہیں، وہ شاموں کے لیے دیکھ لیں گی 30 ہزار 35 ہزار 40 ہزار کا ایک سوٹ لے آئیں گے اور جب قربانی کی باری آئے گی کہیں کہ واجب تو ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ بھائی قربانی ادھار لے کے بھی آپ کریں۔ اگر آپ کے اوپر بھی مردوں کے اوپر بھی حکم دونوں کے لیے یہ ہے، عورتوں کا ذکر خاص اس لیے کر رہا ہوں کہ عورتوں کے پاس اکثر وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں، وہ قربانی نہیں کر رہی ہوتی، اور ایک گھر کے اندر اگر 10 مردوں کے اوپر 10 لوگوں کے اوپر 10 لوگ صاحب نصاب ہیں تو 10 کے 10 الگ الگ اپنی قربانی کریں گے۔ یہ نہیں جی ہم کھاتے پیتے اکٹھا ہیں، وہ کھاتے پیتے اکٹھا ہیں تو روٹی بھی اکٹھی، آپ ایک ہی کھاتے ہیں ساری، مطلب وہ 10 لوگ مل کر ایک ہی روٹی کھاتے ہیں، الگ الگ روٹیاں تو پکتی ہیں، 10 لوگ ہیں تو 20 روٹیاں تو پکیں گی سب کی۔ جب روٹی سب کی الگ الگ پکتی ہے، اس معاملے میں تمہیں پتہ ہے کہ یہ معاملہ سب کا الگ الگ ہے، تو وہاں بھی کنجوسی نہ کریں۔ اگر 10 لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، 10 لوگ صاحب نصاب ہیں تو 10 کے 10 قربانی کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا کاروبار بھی اکٹھا ہو کہ بھائی ہم ایک ہی کاروبار چلا رہے ہیں، اس کاروبار کو بھی آپ 10 حصوں میں تقسیم کریں گے، وہ کاروبار اگر 10 لوگوں کے صاحب نصاب ہونے کے برابر پہنچ گئے تب بھی آپ پر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قربانی صرف سونا اور چاندی پر واجب نہیں ہے، قربانی نقدی پر بھی واجب ہے۔ یہ نصاب رکھا گیا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے پیسے ہو جائیں اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔
ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ ضرورت اصلیہ سے مراد آج کل ہم میں سے شاید سارے لوگ صاحب نصاب ہیں، یہ بات یاد رکھنا، سارے لوگ صاحب نصاب ہیں۔ ضرورت اصلیہ یہ ہے کہ 30 نماز میرے لیے یہ قربانی کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب اس سے الگ ہے، اس کا مسائل ہی الگ ہے، زکوٰۃ کے مسائل الگ ہیں، یہ قربانی کا نصاب آپ بتا رہا ہوں۔ یہ ضرورت اصلیہ سے زائد رقم کو آپ گنیں گے، اس سے زائد رقم کو آپ گنیں گے، وہ آپ کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو آپ کا قربانی واجب ہے۔ عورتوں کا بھی یہی ہے کہ عورتوں کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا ہے یا اس کے ان کے پاس اس قدر کوئی بھی چیز قیمتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر موجود ہے، آپ مثال کے طور پر موبائل ہے کسی کے پاس، ایک تو استعمال کر رہا ہے، دوسرا اضافی موبائل ہے، اور وہ موبائل چونکہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، احتیاط کریں اس میں، قربانی جس پر واجب ہے وہ قربانی ورنہ گناہگار ہوگا، ثواب سے وہ محروم ویسے ہی ہو گیا کہ وہ نہیں کرنا، گناہگار بھی ساتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ قربانی کا جانور کیسا ہے؟ قربانی کا جانور ایک تو اس میں عمر کا لحاظ ہے، وہ آگے میں آپ کو، قربانی کا جانور جو آپ حسب استطاعت آپ دیکھتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے وہ جانور آپ خریدیں، وہ جانور آپ خریدیں جو سب سے اچھا لگے۔ اور قربانی کے جانور میں ایک مسئلہ بڑا عام جانور بڑا ہے اور عجیب فلسفہ ہے کہ آگے پیچھے تو کھانے میں بھینس آپ کو حلال لگتی ہے، قربانی کے بارے میں جی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، اللہ کے بدل بھینس کی قربانی ہوتی ہے۔ اگر اس کا دودھ آپ کے یا تو آپ پورا سال ہی منع کر دیں کہ ہم نے دودھ نہیں پینا اس کا بھینس کا، ہم نے گوشت نہیں کھانا، پھر ٹھیک ہے آپ نے اپنے لیے کر لیا، آج کے لیے آرام ہوگی لیکن دوسروں کے لیے نہیں آرام ہے۔ آپ قربانی بھینس کی بھی کر سکتے ہیں، گائے کی بھی کر سکتے ہیں، اس میں نر اور مادہ دونوں برابر ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ قربانی پہ کہتے ہیں جی بکرا ہی ہو، صرف بکرا ضروری نہیں ہے، بکری کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے مرغی کے علاوہ باقی جو ہمارے پالتو جانور ہیں ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں پالتو جانوروں کی قربانی ہوتی ہے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، جو جانور گھروں میں نہیں پالے جاتے شکار کیے جاتے ہیں ان کی قربانی، جیسے گھر کی گائے۔ بہرحال یہ مسئلہ کو سب کو پتہ ہے، تھوڑی سی یاد دے دیا۔ اور اس میں پھر عمروں کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہوگی، اور قربانی کی جو جانور کی عمر ہوگی وہ قمری سال کے مطابق ہوگی، قمری سال کے مطابق، یہ یاد رکھیں۔ چاند کے تاریخ کے مطابق اس کی عمر تصور کی جائے گی، دوسری تاریخ نہیں، کیونکہ اسلامی جتنے بھی مسائل ہیں وہ قمری اور چاند کی تاریخ کے مطابق جو ہے وہ مسائل اخذ کیے جاتے ہیں۔ اونٹ اگر آپ کرتے ہیں اس کی عمر 5 سال پوری ہونی چاہیے، ایک دن بھی کم نہ ہو، قمری 5 سال اس پر گزرنا چاہیے۔ حصے اس میں کتنے ہوں گے؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان میں حصے آپ 7 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ نہیں کہ اونٹ اس میں 14 کر لے، ایسے نہیں، 7 سے زیادہ کم آپ جتنا مرضی کرنا چاہیں، 1 3 5 7 جتنا مرضی ہے، طاقت میں کرنے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو کم میں آپ رکھ سکتے ہیں، زیادہ آپ نہیں کر سکتے 7 سال۔ تو اس کی عمر اونٹ کی 5 سال، گائے اور بھینس کی 2 سال، بکری اور بھیڑ کی 1 سال، یہ عمر آپ یاد رکھیں۔ اچھا اس میں کچھ لوگ دھوندا اور چونگا والا ہو جو مسئلے مسائل آتا ہے، میں دھوندا اور چونگا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہے کہ جی 2 سال بعد دانت گر جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے دھوندا ہوگا تو 2 سال بعد اس کی قربانی، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ضروری نہیں کہ دھوندا اور چونگا ہو۔ ایک شخص نے مجھے خود بتایا کہ ہمارا 2.5 سال کا ہو گیا لیکن یہ ابھی دھوندا نہیں ہوا، اس کی قربانی لگ جائے گی، بھائی لگ جاتی ہے، 2 سال کا ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ یہ 2 سال سے اوپر 1 دن یا 1 گھنٹہ بھی ہو گیا تو سب اس کی قربانی لگ جاتی ہے، اس کی دھوندا اور چونگا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ وہ 7 حصے ہیں۔ قربانی کا جانور دھوندا اور چونگا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اگر بیمار ہو، جیسے بیماری کی لیپی ہو، پتہ نہیں اس کا نام مجھے نہیں پتا، بتانے سے وہ بن جاتے ہیں، یا کوئی اور ایسی بیماری جو سامنے نظر آ رہی ہو، یہ پتہ چل جائے گی جانور بیمار ہے، تو یہ قربانی کے جانور کے اندر عیب ہو جاتا ہے، ایسے جانور قربانی نہیں لگے گی۔ بلکہ آپ اگر بیمار جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، آپ الٹا گناہگار ہوں گے کہ جو لوگ کھائیں گے وہ بھی اس سے بیمار ہوں گے،
کسی بھی قسم کا بیمار جانور اللہ کے راستے میں آپ قربانی نہیں کر سکتے، عیب دار جانور کو اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے، جس کا کوئی ہاتھ ٹوٹا ہو، کوئی دانت ٹوٹا ہو۔ ایک تو دانت گرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن دانت ٹوٹ جائے اس کے بعد وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، ایسا جانور جو خود چل کر قربانی گاہ تک نہ جا سکے، یہ جہاں تک اس کو چلانا چاہے وہ چل نہ سکے، ایسے جانور ایسے بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بکرا بڑا وزنی ہے، اکثر کیے جاتے ہیں، وہ بیچارے اٹھ کے چل ہی نہیں سکتے چربی کی وجہ سے، ایسے جانور کی قربانی نہیں جو چل کر خود قربانی گاہ تک نہ جا سکے، چل کر اس کو جانا ضروری ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، آدھے سے زیادہ اس کا کان نہ کٹا ہوا ہو، اسی طرح اس کے سینگ نہ ٹوٹے ہوئے ہو، یہ ساری چیزیں۔ اور قربانی کے جانور کو لے کر خود پالنا یہ آپ کے لیے یہی اصل چیز ہے کہ قربانی کے جانور کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو آپ خود پالیں، اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کو پالیں، اس کی خدمت کریں۔ اصل کیا ہوتا ہے مطلب میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ قربانی ایسے کریں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی کہ جب آپ قربانی ذبح کریں نا، آپ کے جانور کے ساتھ اتنی انسیت اور لگاؤ ہو جائے قربانی کے جانور کے ساتھ کہ آپ ذبح کرنے لگے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اس کے ساتھ اتنی محبت ہو جائے آپ کی، ان کو آپ کو اچھا لگنا لگے جانور۔ پھر جب آپ وہ جذبات میں کرتے ہیں نا کہ ابھی آپ یہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہو، اس وجہ سے نہیں کہ یہ معاذ اللہ ضائع کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہے، خوشی کے آنسو بھی ہو سکتے ہیں، وہ جذبات کے بھی ہو سکتے ہیں کہ کتنا اس کے ساتھ محبت ہو لگاؤ، یہ ہو جاتا ہے جانوروں کے ساتھ۔ تو جانوروں کو اپنے گھر میں پالیں، اچھا ان کو کھانا کھلائیں، اچھا جانور کوشش کریں سب سے اچھا جانور خریدیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس جانور کو بے شک آپ اس نیت سے نہیں کہ ہم دکھاوا کریں، اس نیت سے تاکہ لوگ دیکھیں وہ بھی سبق حاصل کریں، اس نیت کے ساتھ آپ ان کی بے شک آپ صافیاں بنائیں۔ پہلے تو منع کرتے تھے لوگ، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن میری یہ سوچ ہے کہ یہ جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، قربانی کا جانور کیوں خرید لیا جی، اتنا مہنگا کیوں خرید لیا جی، چھوٹے جانور کی بھی ہو سکتی ہے جی، سستے جانور کی بھی ہو سکتی ہے، یہ جو فلاسفر ہیں ان کے لیے ان کا تھا کہ دھواں تھوڑا سا اور چمکتا رہے، اس لیے آپ اچھا جانور لیں، گلی کے اندر باندھیں اس کو کھلا اس کا۔ اس میں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ غریب دیکھیں گے یا وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس ہوگی تو ہم بھی کریں گے، یہ مسئلہ نہیں ہوگی، وہ سوچے تو اچھی بات ہے، وہ سوچے یہ اچھی بات ہے، لیکن دل آزاری نہیں ہوگی، کیوں؟ اسی جانور میں ذبح ہونا ہوگی، غریبوں کے گھر میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے گا یار میرے پاس ہوگا تو میں بھی کروں گا، اس کی دل آزاری، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ جب آپ اپنی گاڑی لے کے گلی میں کھڑا کر دیتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تو اس میں پھر شروع سے آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ گلی میں باندھیں جانور کو، آپ اس کی تصویریں لگائیں، اس کی تشہیر کریں کہ الحمدللہ اللہ کی ذات نے مجھے توفیق دی ہے تو میں قربانی کر رہا ہوں، تاکہ وہ جو ایسے لوگ ہیں نا فلاسفر، ان کا تھوڑا سا اور دھواں نکلے، ان کو تھوڑا سا اور تکلیف ہو، جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے قربانی کے جانور سے ان کو اور زیادہ تکلیف ہو، اور یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، وہ مل جاتے ہیں، ایسے ایسے فلسفے پیش کرتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے تو یہ ضائع ہو رہا ہے، خون پایا جا رہا ہے، اللہ کے بندے خون بہانا ہی ضروری ہے، اور خدا کی قسم اگر یہی خون انسانوں کا بہانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے وہ ہو جاتا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، ہم یہ ارادہ کریں اللہ کی قسم ہم کو بھی کرنے کے لیے تیار تھے، اپنے بیٹوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ ہمارے لیے مسئلہ تو نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر دیتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، آج بیٹے کی قربانی اللہ کے راستے میں دینا پڑتی تو اللہ کی قسم ہم دیتے۔ ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو بہت بڑا احسان کیا کہ انسانوں کو ذبح کرنے سے اللہ نے بچا دیا، لیکن اگر اللہ رب العزت یہ حکم دے دیتے حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، ہماری قربانی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں بچا کر انسانوں کو اس پر احسان کیا کہ آپ نے ایک جانور کے اوپر چھری چلانے کا حکم دیا، اللہ اگر حکم ہوتا تو یہ قربانی میں ضرور کرتا، اپنے بچوں کو بھی کرتا، اپنے بچوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتا، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے، یہ ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی ابھی شروع ہونے والی ہے، ہم ابھی یہ سمجھیں کہ ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہماری یہ زندگی نہیں ہے، یہ امتحان کا ہے، کچھ دنوں کے لیے ہم یہاں کچھ عرصے کے لیے، اور یہ عرصہ ایسے گزرتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں تھی۔ دیکھیں آپ اگر تھوڑا تھوڑا سوچیں اس بات کو کہ ابھی کل ہم اسکول پڑھ رہے تھے، بچے تھے، آج ہمارے بچے ماشاءاللہ وہ کھیل رہے تھے، ایسے اتنی تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مسلمان کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، موت سے پہلے اس کی زندگی نہیں ہوتی، موت سے پہلے وہ ایسے ہی بن رہا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ میں یہ جسم بنا، اب یہ دنیا کا پیٹ ہے، اس کے اندر ہماری روح بن رہی ہے۔
اصل زندگی ہماری یہاں قبر سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے حکم ہے ان کو بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کریں۔ ایک اور سوال کہ اگر قربانی کا جانور چوری ہو جائے اس کا کیا کیا جائے؟ ایک شخص نے قربانی کا جانور لیا، بکرا لیا ہے، گائے بھینس اکثر ہو جاتی ہے چوری۔ اگر چوری ہو جائے، جس پر قربانی واجب ہے وہ جانور، جس پر قربانی واجب ہے اس کا جانور چوری ہو جائے، وہ نئی قربانی خریدے گا، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس کا چوری ہو جائے، دونوں صورتوں میں دونوں لوگ نئی قربانی خریدیں گے۔ لیکن جس پر قربانی واجب تھی اس کا اگر بعد میں مل جاتا ہے، ایک شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اس کا بعد میں مل جاتا ہے، وہ ایک ہی جانور کرے گا، ایک جانور کو وہ بیچ دے گا جس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جس کے اوپر واجب نہیں تھی، اگر اس نے جانور خریدا اور وہ گم ہو گیا، دوبارہ اس نے جانور نیا خرید لیا، اب پہلا مل گیا، تو یہ جس کے اوپر واجب نہیں تھی یہ دونوں قربانیاں کرے گا۔ جس کے اوپر واجب تھی وہ ایک کرے گا، جس کے اوپر واجب نہیں تھی وہ دونوں کرے گا۔ کیوں؟ اگر جس کے اوپر واجب تھی اس نے تو دوبارہ کرنی ہے، اس نے دوبارہ خرید لی، جس کے اوپر واجب نہیں تھی اس نے دوبارہ خریدنی نہیں تھی، اس نے خریدنی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس کا چوری ہو گیا، دوبارہ جانور خرید لیا، اب دوبارہ مل جائے تو دونوں جانور کرے گا، نہیں تو ایک ایک وہ جانور کرے گا۔ لیکن اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے، آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ وہ دوبارہ آپ جانور خریدیں گے، قربانی کریں گے جس کے اوپر واجب ہے، جس کے اوپر واجب نہیں ہے وہ جانور نہ خریدے تو اچھا ہے، خرید لیں